50 سال کی عمر میں بھی نا جو لوگ 30 یا 35 سال کی عمر کے لگتے ہیں، جو خواتین خاص طور پہ لگتی ہیں، میں کہتی ہوں ہیڈس آف، کیونکہ یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جنہوں نے ایک صحیح ایج پہ اپنا خیال رکھا ہوتا ہے. کیا آپ نے بھی کبھی کسی ایسی خاتون کو دیکھا ہے جن کی عمر صرف 30 یا 35 سال ہو لیکن وہ 45 یا 50 سال کی لگتی ہوں؟ دیکھا ہوگا، بالکل دیکھا ہوگا. جیسے میں نے پہلے ایک مثال دی نا کہ 50 والی 30-35 کی لگتی ہیں، بالکل ایسا بھی ہوتا ہے کہ 30-35 والی 50 کی لگ رہی ہوتی ہیں. تو اصل فرق عمر کا نہیں ہوتا، بلکہ روزانہ کی وہ ہیبٹس ہوتی ہیں، وہ عادتیں ہوتی ہیں جو آپ کو آپ کی عمر سے کم بھی دکھا سکتی ہیں اور آپ کی عمر سے زیادہ بھی دکھا سکتی ہیں. اور اس ہیبٹس جو ہے نا یہ اصل میں ہوتی ہیں غلطیاں جو عام طور پہ خواتین کر جاتی ہیں. تو آج کی ویڈیو میں نا ہم 8 ایسی عام غلطیوں کے حوالے سے بات کریں گے جو بہت سی خواتین روزانہ کرتی ہیں. میں نے اپنی یہ غلطیاں کم کرنے کی بہت کوشش کی اور الحمدللہ مجھے بڑی حد تک اس میں فائدہ بھی ہوا ہے. تو یہ غلطیاں جو ہوتی ہیں نا خواتین کی خوبصورتی، صحت اور ان کی جوانی کو وقت سے پہلے ختم کر دیتی ہیں. ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایک غلطی اس میں ایسی بتاؤں گی جو تقریباً ہر گھر کی خواتین کرتی ہیں، آپ بھی ضرور کرتی ہوں گی، تو آپ نے اس سے بچ کے رہنا ہے. تو چلیں جناب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. میری ویڈیوز بنانے کا نا مقصد یہ ہوتا ہے میں خواتین کو ہر طرح سے ایجوکیٹ کر سکوں، چاہے وہ ان کی جسمانی صحت ہو، ان کی ذہنی صحت ہو، نفسیاتی مسائل ہو، یا کوئی بھی ایسے مسائل، یا جیسے کہ میں آپ لوگوں کو اکثر کہتی ہوں نا کہ استغفار کے حوالے سے ویڈیو بنا رہی ہوں. تو جو کچھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں جس سے آپ لوگوں کی زندگی میں فرق پڑ سکے، وہ میں سب کچھ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. تو چلیں جناب آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں. غلطی نمبر 1 جو خواتین عموماً کر جاتی ہیں وہ سب سے خطرناک غلطی ہے، یعنی ہر وقت ذہنی دباؤ میں رہنا. دیکھیں ذہنی ٹینشن نہ صرف آپ کے ذہن پہ اثر نہیں ڈالتی، یہ آپ کے پورے وجود پہ، آپ کے گھر کے ماحول پہ، آپ کے صحت پہ اور آپ کے لوگوں کے ساتھ رویے پہ، آپ کے بیہیویئر پہ، ہر چیز پہ اثر ڈالتی ہے. تو سب سے پہلی اور سب سے خطرناک غلطی ہے ہر وقت پریشان رہنا. دیکھیں گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داریاں، مالی مسائل، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کے ساتھ لگی ہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. سب کے ساتھ یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کسی کے ساتھ کم ہے، کسی کے ساتھ زیادہ ہے. کچھ لوگ زیادہ ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں، کچھ لوگ چٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں، کچھ لوگ ان چیزوں کو بہت زیادہ ان کا اثر ہی نہیں لیتے. تو اگر آپ ہر وقت انہی چیزوں کے بارے میں سوچتی رہیں گی تو اس کا اثر سب سے پہلے آپ کے چہرے پہ نظر آئے گا. سو کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو، چھوٹے پرابلمس کو، چھوٹی چھوٹی سی ایسی باتوں کو بہت زیادہ سر پہ سوار نہ کریں، ان کا اثر نہ لیں. ان کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ہر وقت انہی چیزوں کے بارے میں سوچتی رہیں گی نا تو لامحالہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا فیس ڈل ہوتا جا رہا ہے، آپ وقت سے پہلے اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگنے لگی ہیں. دیکھیں تناؤ کی وجہ سے نا جسم میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو جلد کو بہت جلدی بوڑھا کرنے لگتے ہیں. اس لیے روزانہ کچھ وقت اپنے لیے نکالیں، دعا کریں، ذکر کریں، اپنے ذہن کو پرسکون کریں. اور ذہن کو پرسکون کرنے کے حوالے سے نا میں آلریڈی کافی ویڈیوز بنا چکی ہوں، آپ میرے چینل پہ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے نکال سکتے ہیں، ذہنی طور پہ پرسکون کر سکتے ہیں. چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف، یعنی غلطی نمبر 2 کی طرف، اور وہ ہے نیند پوری نہ کرنا. یہ بہت ہی کامن ہے آج کل، کیونکہ خواتین جو ہے نا ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی. دیکھیں ذمہ داریاں ہیں، بچوں نے صبح اسکول جانا ہے، ہسبینڈ نے آفس جانا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے. رات کو دیر تک اگر آپ موبائل فون یوز کرتی رہیں گی نا تو ایک تو آپ کا اسکرین ٹائم بڑھنے سے ذہنی طور پہ آپ ویسے ہی تھک جائیں گی، پھر صبح آپ نے جلدی اٹھنا ہے اور پھر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی. اب نتیجہ کیا آئے گا؟ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جائیں گے، چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، تھکن ہوگی، بڑھتی عمر کا احساس ہوگا، اور پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں اب میں سیلون چلی جاؤں. تو دیکھیں سیلون کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنی ہیبٹس درست نہیں کرتے، جب تک آپ اپنی روٹینز ٹھیک نہیں کرتے. روٹین ٹھیک ہوں گی تبھی کوئی سیلون، کوئی پارلر، کوئی چیز آپ پہ اثر کر سکتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا اگر نیند بنائی ہے نا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ بغیر کسی حکمت کے تو ہے نہیں. تو نیند اصل میں کرتی کیا ہے؟ یہ آپ کے جسم کی مرمت کرتی ہے سونے کے دوران. جب آپ سو رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا جسم ریلیکس کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو وہ ریلیکسیشن چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی اچھی نیند لیں گی نا تو آپ کی اسکن بھی بہتر رہے گی، آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی، اور آپ اپنے آپ کو بہت فریش فیل کریں گی. اس لیے آپ کی نیند کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور نیند رات میں ہی لیں. یہ نہ سوچیں کہ صبح اٹھ جاؤں گی جلدی تو چلو کوئی بات نہیں، دوپہر کو سو جاؤں گی نیند پوری ہو جائے گی. وہ نیند پوری نہیں ہوگی. اصل پرسکون نیند رات کو ہوتی ہے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، رات کو نا سب کو معاف کر کے سو جایا کریں، دل کو ہلکا کر کے سو جایا کریں. کوئی دل میں نا کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جو آپ کے دل کو پریشان کرے، ذہن پہ دباؤ ڈالے. ایک بہترین پرسکون نیند وہ ہوتی ہے جس میں آپ 8 گھنٹے بعد بھی سو کے اٹھیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے میں ابھی سوئی تھی، اور آپ بالکل فریش اٹھیں گی. غلطی نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں جناب. آج کل کے موسم میں یہ غلطی بہت بہت اہم ہے، اور وہ ہے پانی کی انٹیک کم رکھنا.
اچھا، ہم میں سے بہت سی خواتین چائے تو کئی کپ پی لیتی ہیں لیکن پانی بہت کم پیتی ہیں، اور یہ سب سے خطرناک ہے جو چائے ہے نا. کچھ خواتین کہتی ہیں نہیں جی ہم سے تو چائے پیے بغیر کام ہی نہیں ہوتا، تو یہ والی عادت خدا را چھوڑ دیں، یہ بہت خراب چیز ہے. پانی زیادہ پئیں، فریش جوسز پئیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے، لیکن آپ نے چائے بہت کم کر دینی ہے. جی کوشش کریں کہ چائے کم سے کم استعمال کریں اور پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. جتنا آپ سادہ پانی پئیں گی نا اتنی زیادہ آپ کی اسکن فریش رہے گی. پانی کی کمی سے کیا ہوتا ہے، جلد آپ کی ڈرائی ہونے لگ جاتی ہے، جھریاں جلدی آتی ہیں، ایجنگ سائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کا فیس جو ہے نا وہ بے رونق بے جان سے لگنے لگتا ہے. روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینے کی عادت ڈالیں. یہ سب سے آسان اور سب سے سستی بیوٹی ٹپ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ پانی تو دیکھیں نا ہر گھر میں میسر ہے، ہر انسان نے پینا. پانی کی انٹیک بہت اچھی رکھیں. نمبر 4 غلطی کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے غیر صحت بخش غذائیں. دیکھیں روزانہ تلی ہوئی چیزیں کھانا، کولڈ ڈرنکس بہت زیادہ کوانٹٹی میں پینا. اچھا یہ ایک فیشن بن گیا نا کہ جی نہیں جی ہم تو جی ہر کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک ضرور پیتے ہیں. پھر زیادہ چینی اور بازار کی اشیاء، خاص طور پہ یہ جو آپ بیکری آئٹمس کھاتے ہیں نا بہت زیادہ، بعض لوگ بڑے فخریہ کہتے ہیں نہیں میں تو ناشتے میں کچھ بھی نہیں لیتی، بس چائے کے ساتھ نا 2-3 اٹائیاں لے لیں اور 2-3 بسکٹ کھا لیے بس، اور نہیں تو جناب یہ جو آپ کھا رہی ہیں نا یہ اٹائیاں اور بسکٹ، یہ سب سے زیادہ خطرناک چیزیں. یہ چیزیں اوائڈ کیجیے. اس سے نہ صرف آپ کا ویٹ بڑھے گا بلکہ آپ کی باڈی کے اندر سوزش بھی پیدا ہوگی. نتیجہ کیا نکلے گا، جلد جو ہے نا وہ اپنی چمک کھو دیتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی روٹین میں نا اپنی ڈائٹ میں فروٹس، سبزیاں، ویجیٹیبلز، دالیں اور ڈرائی فروٹس خاص طور پہ، اور پروٹینز، یہ چیزیں شامل کریں. اس سے خود بخود آپ کی اسکن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. سیکنڈلی جو ایشوز آج کل آ رہے ہیں خواتین میں، بہت زیادہ ہارمونل ایشوز آ رہے ہیں، PCOS کے پرابلمز ہیں، یہ زیادہ پتہ کن چیزوں سے ہوتے ہیں. جو جنک فوڈ آپ کھا رہی ہیں نا کہ جی آج ہم فلانی جگہ چلے گئے، وہاں کا برگر کھا لیا، فلانے کا شاورما مجھے اچھا لگتا ہے، فلاں پیزا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں بھی کھا رہی ہوتی ہوں لیکن بہت کم اور کبھی کبھی. مطلب آپ لائک یہ سمجھ لیں پیزا تو خیر میں اگر منتھ میں ایک دفعہ بھی بچے کھا رہے ہوتے ہیں نا تو میں وہ بھی اوائڈ کرتی ہوں کہ مجھے پرسنلی پسند ہی نہیں ہے. کوئی تھوڑا سا ایک آدھا بائٹ لے لیا، دیٹس اٹ. تو ان چیزوں سے جتنا زیادہ اوائڈ کریں گی، جتنا زیادہ نیچر کے قریب ہوں گی، آرگینک فوڈز کھائیں گی، اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو فریش رکھیں گی، وقت سے پہلے بوڑھی نہیں ہوں گی. 5ویں غلطی کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں تک ویڈیو واچ کر لیے، پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اور وہ غلطی ہے جی ایکسرسائز نہ کرنا. اچھا بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گھر کے کام کافی ہیں، یہی میری ایکسرسائز ہے، میں سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہوں. جبکہ جو باڈی ہوتی ہے نا اس کو روزانہ کچھ دیر تیز چہل قدمی یعنی کہ تیز واک کرنا یا ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ورزش کیا کرتی ہے، آپ کے بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتی ہے، مطلب خون کی روانی اچھی ہو جاتی ہے. اور جب بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے نا تو پھر آپ کے فیس پہ قدرتی چمک آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی باڈی اسٹرانگ رہتی ہے اور انسان خود کو زیادہ ینگ محسوس کرتا ہے. صرف 20 سے 30 منٹ روزانہ کی واک آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، 20 سے 30 منٹ واک تو بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. آج کل گرمی کا موسم ہے، رات میں جناب موسم اچھا ہو جاتا ہے، آپ ڈنر کے بعد ایک اچھی سی 20 سے 30 منٹ کی واک لیجیے اور دیکھیں آپ اپنے آپ کو کتنا فریش فیل کریں گی. چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 6 کی طرف. دیکھیں اپنی دیکھ بھال کو نظر انداز نہ کریں. خواتین کیا کرتی ہیں، پورے گھر کا خیال رکھتی ہیں، بچوں کا خیال رکھنا ہے، وقت پہ کھانا دینا ہے، سب کو سارے کام کرنے ہیں، لیکن اس سب میں کیا کرتی ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں. کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، آرام کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اپنی صحت کو اہمیت نہیں دینی، اور کوئی صحت کے مسائل ہو گئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو نظر انداز ہی کر دینا کہ چلو ٹھیک ہو جائے گا، چلو فلاں کا بھی ٹھیک ہو گیا تھا. نہیں، کبھی بھی اپنی صحت کے مسائل کو نظر انداز مت کیجیے. ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر آپ خود صحت مند ہوں گی نا تو پھر آپ اپنی فیملی کا زیادہ بہتر طریقے سے خیال کر سکیں گی، کیونکہ اپنی دیکھ بھال خود غرضی نہیں ہوتی بلکہ یہ ضرورت ہے. آپ نے اپنا خیال سب سے پہلے رکھنا ہے. جب آپ خود فٹ ہوں گی تو آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی فٹ رہیں گے. اس لیے کوئی بھی صحت کے ہلکے پھلکے سے بھی آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ اپنی صحت کے مسائل حل کریں تاکہ آپ فریش رہیں. تو کیونکہ بیماریاں تو اللہ معاف کرے آج کل پتہ ہی نہیں چلتی نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں فوراً بڑی بن جاتی ہیں. اس لیے چھوٹے سے مسائل کو بھی نظر انداز مت کیجیے خدارا، اور سیلف کیئر ضرور کیجیے. دیکھیں سیلف کیئر میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مینی پیڈی کیور کرانے چلی جائیں گی، ایسا نہیں ہے. جو ملٹی وائٹامنس آپ کو کسی ڈاکٹر نے سجیسٹ کیے انہیں ٹائم پہ لیجیے. جیسے میں نے کہا نا، پانی آپ نے اچھا پینا ہے، اپنی اسکن کو فریش رکھنے کے لیے کلینزنگ کرنی ہے. میک اپ کم سے کم استعمال کریں، لیکن جتنا استعمال کریں اچھی پروڈکٹس یوز کریں، اچھی پروڈکٹ پہ انویسٹ کریں سو دیٹ آپ کی اسکن کے ساتھ کوئی پرابلمس نہ ہوں.
اچھا جناب، 7ویں غلطی کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے ہر وقت موبائل فون کا استعمال کرنا۔ دیکھیں گھنٹوں موبائل فون کی اسکرین کو دیکھتے رہنا، اس سے نا آپ کی آنکھوں پہ بھی اثر پڑتا ہے، آپ کی نیند بھی خراب ہوتی ہے، آپ کا ذہنی دباؤ بھی بڑھتا ہے۔ اب جب ذہنی دباؤ بڑھتا ہے نا تو چہرے کے تاثرات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کوشش کریں سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے نا موبائل فون کو بند رکھ دیں۔ اس ایک عادت سے نا آپ کی نیند اور آپ کی اسکن دونوں بہتر ہونے لگیں گی۔ سیکنڈلی کیا ہوتا ہے، موبائل فون آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ریلس کو اسکرول کیے جا رہے ہیں، مختلف چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا کچھ نیگیٹو چیزیں بھی آئیں گی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی نیگیٹو نیوز دیکھ لی نا، اب ہم اس کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں کہ جی اور دیکھتے ہیں اور سرچ کرتی ہوں اس میں اور کیا ہوا۔ یہ نیگیٹو چیزیں نا آپ کے دماغ پہ اثر چھوڑ جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح سے آپ کا ذہن اس نیگیٹیوٹی میں جانا شروع ہو جاتا ہے، آپ ڈپریشن میں، انگزائٹی میں جانا شروع ہو جائیں گی، آپ کو ہر چیز غلط لگنے لگے گی، ہر چیز خراب لگنے لگے گی۔ اس لیے موبائل فون کا استعمال کوشش کریں کم سے کم کریں۔ آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب، آخری پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دیٹ از کہ ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سب سے عام غلطی ہے۔ اچھا بہت سی خواتین نا کیا کرتی ہیں، اپنی خوشی، اپنی صحت اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے نا صرف دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ اب اس سے بھی وہی نتیجہ ہوگا، کیا مسلسل ذہنی دباؤ ہوگا، تھکن ہوگی، اندرونی بے سکونی رہے گی۔ تو دیکھیں ہر کسی کو خوش رکھنا آپ کے بس میں نہیں ہے، اور ہر انسان خوش بھی نہیں رہ سکتا۔ بعض لوگوں کے لیے آپ الٹا بھی لٹک جائیں نا، وہ تب بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اپنی عزت کیجیے، سب سے پہلے اپنی لمٹس ڈیفائن کیجیے، اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کریں، اپنی خوشی کو اہمیت دیں۔ تو ایک خوش اور مطمئن خاتون وہی ہے جو جوان اور خوبصورت نظر آتی ہے، اپنی عمر کے حساب سے نہیں بلکہ اپنے فریشنس کے حساب سے۔ تو اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ بڑھتی عمر کے باوجود آپ صحت مند، پر اعتماد اور تر و تازہ نظر آئیں، تو آج ان 8 غلطیوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ یاد رکھیے گا، جوانی صرف عمر کا نام نہیں ہے بلکہ اچھی عادتوں، مثبت سوچ اور صحت مند طرز زندگی کا نام ہے۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، خوشی اور لمبی بابرکت، پرسکون، صحت والی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئی ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔